تو ظاہر ہے کہ جس کا دور ہو، ہر آدمی کا دور ہوتا ہے نا، جس کا دور ہو، اور پھر جناب عیسیٰ کا دور، جناب ابراہیم کا دور، جناب یوسف کا دور، یہ سب دور ہیں، اپنا اپنا دور ہے، اور جو اللہ نے ان کو خوبیاں اور کمالات عطا فرمائے، انہوں نے اپنے اپنے دور میں وہ رنگ دکھائے اور اپنی شانیں دکھائیں۔ لیکن حضور کا جب دور اقدس آیا تو یہ دور صرف آپ کی حیات ظاہری پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ دور ابھی ختم نہیں ہوا، یہ دور چلا ہے، تو یہ یوں سمجھیے کہ ابد پر اس کا اختتام ہوگا۔ یہ سارا دور اب حضور کا ہے۔ یہ خاص بات، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کی، میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ دور آخر تک، قیامت تک اب آپ کا ہے، کیونکہ کسی نبی نے مبعوث ہو کر، ماں کے پیٹ سے کوئی پیدا ہو کر نبی نہیں آ سکتا۔ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم، کہ خاتم ہوئے تم۔ حضرت مولانا فاضل بریلوی نے کیا عمدہ روائی کہی ختم نبوت کے سلسلے میں، کہ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم، کہ خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کہ اکملت لکم۔ یہ تکمیل کی مہر ہے، آخر میں ہوئی مہر کہ اکملت لکم۔ جب نبی نہیں آنا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی کتاب نہیں آ سکتی، اور ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ یہ دلیل میں پیش کر رہا ہوں، ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، دیکھیں آپ اس کو۔ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے کہ کوئی اور نبی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر اگر نہیں آ سکتا، اگر کوئی شخص دعویٰ کرے گا تو وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا، بلا تفریق مسلک تمام کا۔ تو اب غور فرمائیں کہ کلمہ توحید جو ہے لا الہ الا اللہ، وہ کیا کہتا ہے ختم نبوت کے سلسلے میں؟ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں۔ الہ جب مطلق آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے بت، اور اگر اضافت کے ساتھ ہے، مضاف مضاف الیہ ہو، اور اس کی نسبت ہو الہ العالمین، الہ الارض والسماوات، تو اس سے مراد ہوتی ہے اللہ تعالی کی ذات، کیونکہ آسمانوں میں کوئی معبود باطل نہیں جا سکتا، بت تو زمین کی چیزیں ہیں، وہاں نہیں جا سکتا۔ یہ اضافت جب ہو تو اس سے قرآن مجید میں بھی جہاں کوئی الہ کا لفظ ہوگا تو وہ نسبت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد اللہ تعالی ہے، ذات ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ نفی ہے معبودان باطل کی۔ لا الہ، کوئی معبود باطل قابل پرستش نہیں مگر الا اللہ۔ قابل پرستش اگر کوئی ہے، عبادت کے قابل ہے تو وہ اللہ ہے۔ یعنی لا میں نفی کی گئی، لا الہ، کوئی الہ نہیں، یہ نفی کر دی گئی سب الہ کی، چاہے من الجنت والناس آپ سمجھے، انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو، ستاروں میں سے ہو، پتھروں میں سے ہو، درختوں میں سے ہو، کوئی چیز اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے اور جسے مستقل متصرف فی الوجود سمجھا جائے، اس کی نفی کی گئی کہ کوئی معبود برحق نہیں جو لائق عبادت ہو مگر الا اللہ۔
مگر اللہ ہے جو معبود برحق ہے، قابل عبادت ہے، جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو قاضی الحاجات ہے، جو کاشف المہمات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ توحید ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیں آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول تھے تو نہیں کرتے نا، بولیے ہیں۔ اچھا ہیں تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا وجود ہو، جو موجود ہو، جس کا کسی انداز سے ظہور ہو اور اس کا ذکر ہو، اس کی ذات کی جلوہ گری ہو، اس کی رانائی ہو، اس کی زیبائی ہو، ہے جی؟ تو اس کے لیے ہیں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کسی شخص سے بھی پوچھ لیجئے بلا تفریق مسلک و مشرب کہ وہ لوگ دوسرے حضرات جو ہیں وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول تھے؟ نہیں، وہ کہیں گے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر ہیں تو مطلب یہ ہے کہ محمد موجود ہیں۔ محمد موجود ہیں تو پھر خاتم النبیین کا یہ معنی نکلا کہ یہ تمام نبیوں پر مہر ہے، اور مہر کاغذ کے آخر میں لگائی جاتی ہے، یعنی اس کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب نبی ہے ہی موجود تو اس کی موجودگی میں کون کمبخت دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ جو متنبی قادیان جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ان سے پوچھئے جا کر، ان سے پوچھئے کہ اگر وہ کہیں کہ محمد اللہ کے رسول تھے تو پھر تھے جو ہے وہ تو گزر گئے، وہ تو گزر گئے، تو اب تم کلمہ کس پر پڑھ رہے ہو؟ وہ تو گزر گئے۔ تم موجود ہو، تم توجہ طلب، تم موجود ہو، موجود چیز کی تصدیق کرتی ہے۔ موجود چیز کے لیے کسی چیز کا، شخص کا، ذات کا، ذہن کا، فکر کا موجود ہونا ضروری ہے۔ میں آپ کے وجود کی تصدیق کر رہا ہوں کہ آپ ہیں، آپ میرے وجود کی تصدیق کر رہے ہیں کہ میں یہاں بول رہا ہوں۔ سمجھ آئی؟ تو یہ ہے کہ جب یہ محفل برخاست ہو جائے گی تو آپ کہیں گے کہ نصیر الدین کچھ وقت پہلے یہاں بول رہا تھا، میں کہوں گا کہ یہ مجمع کچھ دیر پہلے میرے سامنے بیٹھا تھا۔ ہم ماضی میں گئے لیکن سرکار مدینہ ماضی میں نہیں گئے۔ یہاں مزاج جو زمانے کا ہے وہ بدل دیا گیا، اس کا مفہوم بدل دیا گیا اور کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ اللہ بھی زمان و مکان سے پاک ہے، اس کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ ہے۔ کوئی اللہ تھا کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا نا۔ تو اللہ نے یہ کمال دیکھیے، توجہ طلب، خاص توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا میں ہوں، اللہ ہے، اور کہا کہ محمد بھی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، تھا نہیں۔ یہ کلمہ خود ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ان سے بھی پوچھئے، وہ بھی کہیں گے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس رسول کو ہم خاتم النبیین مان رہے۔ تو ایک جب رسول، اس کا دور ختم ہی نہیں ہوا، وہ جب ہے، تھا نہیں ہے، تو ہے کی موجودگی میں کس کی جرت ہے اور شکل ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، ذلی ہوں یا بروزی ہوں، کوئی بلا بھی ہوں؟ کسی کی جرت نہیں۔ یہ ڈھٹائی ہے، ضد ہے، اکھڑ پن ہے، بلا دلیل۔ امت سے التماس ہے کہ یہ بڑا نازک دور ہے،
میڈیا پر اعلانات ہو رہے ہیں، اشاعت ہو رہی ہے، اور 100 زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ اس دن پتہ چلا کہ ان کی اپنی تعداد جو انہوں نے گنوائی تو 9 کروڑ مرزائی اب تک ہو چکا ہے۔ چینل پہ، میڈیا پہ تشہیر ہو رہی ہے 100 زبانوں میں، اور جوک در جوک لوگ بیعت ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں، لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے مشائخ علماء کے لیے بلا تفریق مسلک و مشرب، شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، جتنے مکاتب فکر ہیں، کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ فروعی اختلاف سے قطع نظر کر کے کم از کم ختم نبوت کے اسٹیج پر اس جھنڈے تلے تو ہم جمع ہوں، اور جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ جو موضوع ہے یہ تمام مسالک کا متفقہ موضوع ہے، اتفاق ہے اس پر۔ تو آپ دیکھیں کہ میرا بھی ایک آستانے سے تعلق ہے، اور پھر یہ کہ میرے جد امجد نے جو قدم اٹھایا اور اس کا مقابلہ کیا، وہ صرف ایک خانقاہ کا آدمی نہیں تھا، اس پر محمد مصطفیٰ کے تائید کا اس کی پشت پر ہاتھ تھا۔